السلام علیکم ناظرین، اس سیزن کے آنے والے آخری ایپیسوڈ کا پہلا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے، لیکن اس ٹریلر کے ریلیز کے ساتھ بڑی مایوس کن خبر بھی گردش کرنے لگی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالا خاتون نے یہ سیزن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ خبر درست ہے یا نہیں، اور اگر یہ خبر درست ہے تو بالا خاتون نے اس سیریز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، اس پر ثبوت کے ساتھ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ اس پہلے ٹریلر میں دکھائے جانے والے پرتجسس اور سنسنی خیز مناظر پر بھی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ عثمان بن نبی تو زہر آلودہ پانی پی لیا تھا، تو پھر اچانک کیسے وہ ٹھیک ہو گیا تھا؟ کس نے اس کا علاج کیا ہوگا؟ کیونکہ علاؤدین کے پاس تو اس زہر کا علاج نہیں تھا۔ تو ناظرین، آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں نوٹ کیا ہوگا کہ ہیرستو بدل چکا ہے اور اس نے سرائے میں ترگت بیگ کے سامنے بازنطینی شہنشاہ کا بڑا خطرناک خفیہ منصوبہ بے نقاب کر کے اسے بتایا تھا کہ گلاڈیوس نے بدرونو قلعے کے تمام کنووں میں پر اسرار اور خطرناک زہر ملا کر زہریلی وبا کے ذریعے سب کو مارنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اب تک جس نے بھی وہ پانی پیا ہو وہ موت کے منہ میں گیا ہوگا۔ اور اس حالت میں جب عثمان بے اور اس کے سپاہی زہریلی وبا میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس دوران ایک بہت بڑا بازنطینی لشکر جو سمندری راستے کے ذریعے پہنچ رہا ہے، کمانڈر گلاڈیوس کی سربراہی میں زہریلی وبا میں مبتلا عثمان بے اور اس کے سپاہیوں پر بڑی شدت کے ساتھ حملہ کرے گا، اور وہ عثمان بے، اس کے سپاہی اور عام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ترکوں کا صفایا کرے گا۔ اس لیے ناظرین، عثمان بے کو یوں اچانک تندرست دیکھ کر ثابت ہو چکا ہے کہ ہرستو نے ترگت بے کو گلاڈیوس کے ملائے ہوئے زہر کی نوعیت اور اس کا تریاق بھی ضرور دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ترگت بے نے آتے ہی جرکوتائی اور حسن بے کے درمیان جلدی صلح کرتے ہوئے عثمان بے کے پاس فوراً چلے گئے، تو وہ وہاں جاتے ہی فوراً عثمان بے کو زہر کا تریاق دے گا، جس کو پی کر عثمان بے فوراً تندرست ہو جائیں گے، اور اسی تریاق کی مدد سے علاؤدین بے دوسرے مریضوں کا علاج بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک قوی امکان ہے کہ ہرستو مسلمان ہو کر عثمان بے کے جنبازوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر سیزن 7 میں اس کے کردار کو لایا گیا تو یہ کردار مسلمان ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس ٹریلر کے سنسنی خیز مناظر کے بارے میں۔ تو ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کے آغاز ہی میں کمانڈر گلاڈیوس یہ نعرہ لگائے گا کہ میں تلوار ہاتھ میں لے کر پیدا ہوا ہوں، اور وہ تلوار لہراتے ہوئے حملہ کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہوگا کہ عثمان بے نے بہت تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ ان کا راستہ روکا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ حملے کی جرت کرے گا، اور اسی لڑائی میں ترگت بے اور عثمان بے کے لڑائی والے بڑے شاندار مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے، جیسے کہ اس ٹریلر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عثمان بے کی مدد کے لیے دوسرے جنباز بھی وقت پر پہنچ جائیں گے، اور اس طرح کمانڈر گلاڈیوس کے اس نئے لشکر کے ڈھیر سارے سپاہی مارے جائیں گے، اور وہ ایک دفعہ پھر بھاگتے ہوئے اپنی جان بچا لے گا۔ لیکن شکست اور ناکامی کی وجہ سے کمانڈر گلاڈیوس کی بچی کچی ساکھ بھی تباہ ہو کر زمین بوس ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ ہر حال میں عثمان بے سے اس شکست کا بدلہ لے گا، جس کے لیے وہ اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگائے گا۔ لیکن اس فیصلہ کن حملے سے پہلے کمانڈر گلاڈیوس یگت بے اور اس کے خادمہ کے ذریعے عثمان بے کو مارنے کا منصوبہ بنائے گا، اور وہ یگت بے کو حکم دے گا کہ کسی بھی طرح عثمان بے کو مار دے۔ لیکن عثمان بے شاید اس وقت موقع پر موجود نہیں ہوں گے، یا پھر یگت بے میں عثمان بے پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اس لیے وہ خادمہ کو بالا خاتون کو مارنے کا حکم دے گا۔ یہی وجہ ہوگی کہ یگت بے کی خادمہ اس وقت بالا خاتون پر پیچھے سے حملہ کرے گی جب وہ اکیلی اپنے کمرے میں تلاوت کر رہی ہوگی، لیکن بالا خاتون اسے دبوچ کر قابو کر لے گی کہ اس دوران بے نقاب ہونے کی ڈر سے، اس سے پہلے کہ وہ جاسوسہ بالا خاتون کو سچائی بتا دے، یگت بے اس جاسوسہ کو پیچھے سے تلوار گھوم کر مار دے گا، جس کی وجہ سے بالا خاتون سمجھ جائے گی کہ یگت بے بھی غدار ہے۔ لیکن چونکہ عثمان بے اور ترگت بے پہلے سے یگت بے اور اس کے جاسوسہ کے بارے میں جانتے ہوں گے، اس لیے یہ بھی بہت ممکن ہے کہ عثمان بے نے بالا خاتون کو بھی بتا دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر بالا خاتون پہلے سے اس حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھی ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اچانک اس جاسوسہ کو قابو کر کے دبوچ لیتی ہے۔ اس لیے اگر ایسا ہے
تو پھر وہ یگد بے پر شک بھی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہوگی کہ یگد بے سب سے بڑا غدار ہے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے یگد بے کے ذریعے کمانڈر گلاڈیوس کو اپنے گات میں پھنسائے گا۔ اب عثمان بے یہ گات والا منصوبہ کیسے بنائے گا، اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، اولگن خاتون کی موت کی وجہ سے کائی خاندان میں سوگ کا سما ہوگا، اور خاص کر غازی اور جرکوتائی بے ایسا ماتم کریں گے کہ پورے کائی قبیلے میں فضا سوگوار ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہوگی کہ ترگت بے اور عثمان بے جرکوتائی اور غازی کے پاس انہیں تسلی دینے جائیں گے، جہاں پر عثمان بے ہاتھ دھوتے ہوئے یہ کہہ کر اپنے غم کا اظہار کرے گا کہ نہ ہی یہ پانی اور نہ ہی اتنی ساری ندیاں میرے دل کی آگ کو بجھا سکتی ہے، جب تک ہمارے قبیلے میں موجود ان غداروں کو انجام تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ ان غداروں کا سر قلم کیے بغیر ہمارے اوپر چائے ہوئے سیاہ بادل نہیں چٹیں گے۔ دوسری طرف ترگت بے کی نظر بامسی بے کی تلواروں پر پڑے گی، جس کو جرکوتائی نے بامسے بے کی یاد میں اپنے سینے سے لگایا ہوگا، اور ترگت بے بھی بامسے بے کی ان تلواروں کو دیکھتے ہوئے پرانی یادوں میں کھو جائیں گے، اور بامسے بے کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہوئے روئیں گے، اور ایک شفیق باپ کی طرح جرکوتائی کو سینے سے لگا کر دلاسا دیں گے اور ان کے دل کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ آئیے ناظرین، اب جانتے ہیں کہ عثمان بے یگد بے کے ذریعے کیسے کمانڈر گلاڈیوس کو گات میں پرسائیں گے۔ تو ناظرین، بہت امکان ہے کہ عثمان بے جان جائیں گے کہ کمانڈر گلاڈیوس اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بہت بے چین ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہیرسٹو یہ معلومات کسی کے ذریعے عثمان بے تک پہنچا دے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ عثمان بے یگد بے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس کے سامنے ایسا منصوبہ بنا دے کہ وہ بازنطینیوں پر ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کریں گے اور کسی خاص جگہ پر اپنی قرارگاہ بنائیں گے، اور یا پھر اس حملے کی تیاری کے لیے بظاہر یگد بے کے سامنے عثمان بے باہر چلے جائیں گے۔ اس لیے کائی قبیلے میں علاؤدین کے علاوہ دفاع کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ سپاہی عثمان بے کے ساتھ جائیں گے، اور جب یگد بے یہ منصوبہ جانے گا تو وہ فوراً یہ معلومات گلاڈیوس تک پہنچائے گا۔ یہی وجہ ہوگی کہ کمانڈر گلاڈیوس پوری تیاری کے ساتھ اور پکے یقین کے ساتھ منگولوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کائی قبیلے پر حملہ آور ہوگا، اور بڑی آسانی کے ساتھ قبیلے کے اندر گھس بھی جائے گا، کیونکہ علاؤدین اپنی مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ دفاعی پوزیشن اپنا لے گا۔ اس لیے جب سارے بازنطینی سپاہی قلعے کے اندر آئیں گے اور کمانڈر گلاڈیوس کو اپنی فتح کا پورا یقین ہو جائے گا، اور وہ بڑی بہادری سے لڑے گا اور ترکوں کو عثمان بے کے تانے دے رہا ہوگا کہ اس دوران عثمان بے اپنے جنبازوں کے ہمراہ قبیلے میں پیچھے سے داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پہلے سے طاق میں بیٹھے ہوں گے، اور قبیلے کا دروازہ بند کر کے عثمان بے کمانڈر گلاڈیوس اور ان کے سپاہیوں کو انجام تک پہنچا کر سب کا صفایا کر دیں گے، اور اس طرح گلاڈیوس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، بالا خاتون کے بارے میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ یہ سیریز چھوڑ رہی ہے، تو ممکن ہے کہ بالا خاتون نے بڑی تیزی سے گرتی ہوئی ریٹنگ کی وجہ سے اس سیریز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ بالا خاتون اس سیریز کا عثمان بے کے بعد سب سے بڑا اور لیڈنگ کردار ہے، جس کو اگر اس سیریز کا اہم ستون قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس لیے محمد بزدار بالا خاتون کو کسی بھی صورت جانے نہیں دے گا، کیونکہ اگر بالا خاتون اس سیریز سے چلی گئی تو کوئی بھی یہ ڈرامہ نہیں دیکھے گا، اور یہ سیریز مکمل طور پر فلاپ ہو جائے گی۔ کیونکہ ناظرین، اگر اورہان اور ہولوفیرا کے جانے سے ریٹنگ اتنی گر سکتی ہے تو پھر بالا خاتون کے جانے سے یہ سیریز زمین بوز ہو جائے گی، اور پھر کوئی بھی سیزن 7 کو نہیں دیکھے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔